وہ پبلک جب میں پٹ پٹی پہ جاتا تھا اس وقت بھی مجھ پہ اعتراض کرتی تھی, جب میں ریوو میں جا رہا ہوں تو پبلک کو اس وقت بھی اعتراض. جب میں پٹ پٹی پہ جاتا تھا اور دوسری 2-3 شادیاں تھیں میری, بچے بھی تھے اس وقت بھی بچے تھے, لوگ کہتے تھے ان کی جیب میں پیسہ ویسا تو ہے نہیں, گھر والوں کو لگتا ہے بھوکا مار دیا ہوگا انہوں نے, شادیوں پہ شادیاں ہی کرتے چلے جا رہے ہیں, بچے اسپیڈ سے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں, حالت دیکھو ان کی. اور جب اللہ نے مالی وسعت دے دی, ابے اصل میں ان کے پاس تو روکڑا بہت ہے نا, تو جب پیڑ بھرا ہوا ہوتا ہے تو 4 شادیوں کی باتیں تو ہوتی ہیں, بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, تو غریبوں کو کیوں ترغیب دے رہے ہو. تو اس لیے میں جب یہ کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں نا لوگوں کے, میں کہتا ہوں ایسی کی تیسی. نظریہ یہ غریب بھی 4 کرے مالدار بھی 4 کرے, اسپیڈ فل ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بچے گھر کی رونق ہیں. بار بار کہتا ہوں, ماں کی چھاتیوں میں دودھ بعد میں آتا ہے, بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے. یہ اس میں اللہ نے بتا دیا رزق بعد میں ملے گا. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اتنے پیسے ہیں تو اتنے بچے ہوں, اللہ کہتا ہے بچے پہلے آئیں گے پیسے بعد میں آئیں گے. اللہ میاں نے تو اتنے تھپیڑے لگائے ہیں نا فیملی پلاننگ والوں کے, اتنے چپیٹے لگائے ہیں نا اللہ میاں نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دکھا کے, پھر بھی ان کمبختوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کہتا ہے دودھ بعد میں. یہ دودھ تو ایک سائن ہے, ایک رزق کی ایک علامت ہے, ایک سگنل ہے کہ اس وقت اس کے لیے دودھ کی ضرورت ہے, اس لیے دودھ آ رہا ہے. اس کا مطلب جو اس کی ضرورت ہے میں اس سے واقف, اس کی بیسک ضرورتیں پوری کرنا میرے ذمہ ہے. یہ تو دودھ ایک علامت ہے. احمق بیوقوف کہتے ہیں خدا دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے, اسکولوں کی فیسیں تو دے نہیں سکتا اور کھانے کے پیسے تو دے نہیں سکتا. بیوقوف کہتے ہیں ایسا, عقل مند کہتے ہیں بھائی یہ اس نے دودھ دے کے دکھا دیا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے, جو مشکل کام تھا, باقی چیزیں کیوں نہیں کر سکتا. پھر اگر وہ نہ کرے تو اس کی حکمت ہے, آزمائش ہے یہ, تو لڑ تھوڑی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے ان فضول باتوں سے کبھی بھی متاثر ہوئی نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں گھر میں رونق دی ہے, ہر سائز کا بچہ, ایسی خوشی ہوتی ہے گھر میں جاؤ. کل میری چھوٹی بچی آگے بیٹھی ہے, اس نے پھر کہانیاں شروع کر دی. میں نے کہا میں تو ولاگ بناتا نہیں زیادہ بچوں کے, کہ فیملی پلاننگ والے کہیں مر نہ جائیں, جنازہ نہ اڑ جائے ان کا, کہ یار یہ سارا فلسفے جو ہم لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے اس کی, تو کیونکہ میرے اتنے بچے کا لوگ سنتے تھے نا, تو لوگ کہتے تھے ڈپریشن ہوگی, گھر میں بچے یہیں مر رہے ہوں گے. تو بھائی میں اگر گھروں کے ولاگ بناؤں تو آپ کو لگے گا یار زندگی ہے ہی کس میں, بچوں میں ہے. جس گھر میں بچے نہیں ہیں ان کو تو ویسے ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے ٹینشن سے. ڈپریشن کی گولیوں سے یہ ٹینشن دور نہیں ہوتی. ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے, بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. پہلے تو اپنا یہ نظریہ درست کرو. دادا تھوڑی پوتے کو پالتا ہے, خدا کی قسم پوتے نواسے دادا کو دادی کو پالتے ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ دادا دادی بنیں گے تو ہم پوتے نواسوں کو پالیں گے اس عمر میں؟ یہ غلط ہے. آپ بولو میں دادا دادی بنوں گا تو مجھے میرے پوتے نواسے پالیں گے. انٹرٹینمنٹ کے لیے دادا کو, دادی کو, نانا کو, نانی کو کیا چاہیے؟ بچہ چاہیے. انگریز نے اس کا حل گڑیا رکھا ہوا ہے. انگریزوں کے ہاں دادیاں نانیاں کتے یا گڑیا لے کے گھومتی ہیں دل بہلانے کے لیے. تو اللہ نے تمہارے لیے اتنا اچھا آپشن پوتے نواسے نواسیاں دی ہیں, کیوں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو؟